بسم اللہ الرحمن الرحیم. جی موضوع چل رہا تھا کہ اب یہاں پر جو اعلان فرمایا ہے وہ کیا ہے کہ مصطفیٰ بشر. اب فرمایا کہ یہ اس کی مثال اس طرح سمجھیں. حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ نے مثال دی ہے. فرمایا کہ دیکھیں اگر استاد ہے جس سے وہ پڑھا ہے, استاد اگر یہ کہے کہ یہ بندے کو, یہ استاد اپنے شاگرد کو کہے کہ یہ پڑھا یہ کچھ بھی نہیں ہے, اگر استاد اپنے شاگرد کو نلاکی کا ٹائٹل دے دے تو پھر یہ سند بن جائے گی کہ یہ واقعی پڑھا لکھا ہے لیکن گلا ہوا ہے. کیوں؟ استاد کو پتہ ہوتا ہے میرا شاگرد کتنا قابل اور کتنا قابل ہے نہیں ہے. تو اگر استاد یہ کہہ دے کہ اس کو کچھ نہیں آتا تو اس کا مطلب ہے کہ واقعی جاہل ہے. تو گویا اگر استاد کسی کو کہہ دے کہ یہ نہیں قابل ہے تو پھر یہ سند بن جائے گی, دلیل بن جائے گی کہ یہ واقعی کھوٹا سیکھا ہے. کیونکہ استاد نے اگر یہ کہہ دیا کہ اسے کچھ نہیں آتا تو پھر یہ ڈگری اور سند بن گئی ہے کہ یہ پڑھا لیے جاہل ہے. اب اگر کوئی پڑھا لکھا کہے کہ مجھے کچھ نہیں آتا, اگر کوئی پڑھا لکھا کہے مجھے کچھ نہیں آتا تو پھر کیا کہیں گے کہ کیا آپ کل سے آپ اس کو فتویٰ دینا شروع کر دیں گے, بھائی فلانا مفتی صاحب نے کہا ہے کہ مجھے تو کچھ نہیں آتا میں جاہل ہوں, تو کیا آپ اسے کہہ دیں گے کہ بھائی ریاضہ مفتی صاحب نے خود کہا ہے یا ڈاکٹر صاحب یا پروفیسر صاحب نے خود فرمایا کہ مجھے کچھ نہیں آتا تو ریاضہ آپ اس پر ڈگری جاہل کی ڈگری اس پر نافذ کر دیں گے؟ نہیں ہو سکتا. اب اس پر اب اس کا یہ جو کہنا کہ مجھے کچھ نہیں آتا یہ اس کی عاجزی ہے. گویا اگر پڑھا لکھا اگر اپنی علم کی نفی کرے کہ مجھے کچھ نہیں آتا تو پھر یہ دلیل ہے کہ وہ عاجزی کر رہے ہیں, اور پھر یہ اس بات کی دلیل ہے کہ وہ عاجزی فرما رہے ہیں. اب مصطفیٰ, اب اسی طرح اگر مصطفیٰ کو اللہ تبارک و تعالیٰ فرما دیتا کہ آپ بشر ہے تو پھر دلیل بن جانی تھی رب نے فرمایا. تو اس لیے رب نے تو کہا ہی نہیں پیارے تو کہے بشر ہے, آپ خود اعلان کرے بشریت کا, تو بشریت کا اعلان تو مصطفیٰ نے خود فرمایا. اگر اللہ فرماتا تو پھر سند اور دلیل بن جانی تھی کہ مصطفیٰ بشر ہے, لیکن نہیں فرمایا میں تیرے نور کی بات کروں گا, میں تیرے لیے کہوں گا لقد جاءکم من اللہ نور. اور جب بشر کی باری آئے گی تو پیارے آپ خود ہی فرما دینا تاکہ پتہ چلے کہ مصطفیٰ آج ہی فرما رہے ہیں, مصطفیٰ علیہ السلام آج ہی فرما رہے ہیں. اور اس پر کیوں فرمایا؟ حضرت عزیر علیہ السلام کا واقعہ قرآن کی نص قطعی سے ثابت ہے. بھئی قرآن کے نص قطعی سے ثابت ہے حضرت عزیر کا واقعہ. اب 3 صدیاں حضرت عزیر علیہ السلام آرام فرمائے. 3 صدیاں حضرت عزیر علیہ السلام نے 3 صدیاں آرام فرمایا, نیند طاری ہو گئی. 3 صدیوں کے بعد جب آپ اٹھے تو کیا دیکھتے ہیں؟ اب فرمایا کہ آپ کتنی دیر آرام فرمایا؟ فرمایا کم لبثتم بعض یوم, فرمایا یا ایک دن یا آدھا دن. قرآن کا واقعہ, یا ایک دن یا آدھا دن. جب آپ سے پوچھا گیا حالانکہ 3 صدیاں آرام فرمایا ہے, اور جب 3 صدیوں کے بعد پوچھا گیا تو کیا جواب دیا؟ فرمایا ایک دن یا آدھا دن بس. فرمایا نہیں, آپ 3 صدیاں نے آرام فرمایا. اب ان کے پاس جب سفر کے لیے نکلے تھے تو ان کے پاس کھانا بھی تھا اور ایک گدھا بھی تھا. اب فرمایا کہ آپ کھانے کی طرف دیکھیں, کھانے کا ذائقہ بھی نہیں بدلا, کھانا ٹھنڈا بھی نہیں ہوا, کھانا ٹھنڈا بھی نہیں ہوا. اور گدھے کی طرف دیکھیں, اب گدھے کی طرف دیکھا تو گدھے کی ہڈیاں بھی باقی نہیں ہے. اب فرمایا کہ یہ اب حالانکہ اللہ چاہتا, جس طرح اللہ نے کھانے کو طرح طرح رکھا ہے وہ گدھے کو بھی رکھ سکتا تھا, لیکن بتانا تھا کہ ہم اگر چاہیں جسے چاہیں سلامت رکھیں, جسے چاہیں ہڈیاں بنا. وہ مالک ہے, وہ قادر مطلق, وہ ہر شے پر قدرت رکھتا ہے. تو اب اللہ تبارک و تعالیٰ, تو اب فرمایا اب جب اس کے بعد حضرت عزیر علیہ السلام اپنی قوم کی طرف تشریف فرما ہوئے, اپنی قوم کی طرف جب تشریف فرما ہوئے, فرمایا میں عزیر ہوں, میں حضرت عزیر ہوں. تو فرمایا حضرت عزیر, وہ تو ہم نے اپنے بڑوں سے سنا تھا کہ عزیر علیہ السلام کوئی ہے نبی, اب تو ان کو صدیاں ہو گئی ہے, 3 صدیاں ہو گئی ہے, ہم نے تو سنا تھا. تو فرمایا حضرت عزیر علیہ السلام کو تو ترائے زبانی یاد ہے. فرمایا ہاں مجھے بھی یاد ہے. فرمانا سنانا شروع, ساری ترائے زبانی سنا دی. اب جب انہوں نے کہا کہ اچھا اس دور کی ایک بڑھیا باقی تھی, اب بڑھیا کے پاس لے کر گئے.
اب بڑھیا کے پاس جب لے کے گئے نا، وہ بڑھیا تو اندھی ہو گئی تھی۔ اب بڑھیا جب اندھی ہو گئی تو نے فرمایا ہاں عزیر آپ تورات سنائیں۔ اب جب تورات کی تلاوت سنائی تو نے فرمایا یہ آواز تو عزیر ہی کی ہے۔ تو فرمایا کہ میں آپ کو دیکھ کر اب پہچانوں گی۔ تو آنکھوں کی بنائی تو اب جا چکی ہے۔ اب حضرت عزیر علیہ السلام اللہ کے نبی دعا فرمائی، آنکھوں کی بنائی واپس آ گئی، آنکھوں کی بنائی واپس آ گئی۔ تو جب دیکھا انہوں نے فرمایا ہاں یہ عزیر ہی ہے۔ اب جب عزیر اب تصدیق ہوگی، حضرت عزیر علیہ السلام اپنے بیٹے کے پاس جب گھر گئے تو بیٹے کی عمر کتنی ہے؟ بیٹے کی عمر 120 اور حضرت عزیر علیہ السلام کی عمر اس وقت 40 سال یا 60 سال۔ حضرت عزیر علیہ السلام کی عمر اس وقت 40 سال، بیٹے کی عمر 120 سے ہوگی۔ اب فرمایا کہ دیکھیں یہ کیسے ہے؟ اب جب یہ معاملہ دیکھا نا، انہوں نے کہا یہ عزیر یا تو اللہ ہے یا اللہ کا بیٹا۔ یہ موضع ان کی عقل قبول نہیں کیا کہ بھئی یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ باپ کی عمر کم اور بیٹے کی عمر زیادہ۔ یہ ان کی عقل میں موضع نہیں آیا۔ اب بعض نے کہہ دیا کہ بھئی نہیں بھئی عزیر اللہ کا بیٹا ہے، معاذ اللہ۔ تو اب اس سے انہوں نے کہا کہ عزیر، یہ موضع انہوں نے جب دیکھا تو کیا کہتے ہیں کہ عزیر اللہ کا بیٹا ہے، معاذ اللہ۔ تو فرمایا پیارے ان سے یہ ایک معجزہ جو ہے وہ نہیں برداشت ہو چکا اور انہوں نے یہ کہہ دیا معاذ اللہ۔ تو پیارے تو نے تو آسمان کے چاند کے جو ٹکڑے کیے گئے، آپ کی ہاتھ سے تو پانی کے چشمے جاری ہوئے، یہ معجزہ دیکھ کر کہیں یہ نہ کہہ دے جو عزیر علیہ السلام کے بارے میں کہا۔ اس لیے آپ فرماتے کہ میں بشری ہوں اور اس پر بات ختم۔ حضور علیہ السلام کی بخاری کی حدیث ہے، حضور علیہ السلام نے یوم وصال کے روزے رکھے، یوم وصل کے۔ اب وہ روزے یہ ہے کہ کنٹینیو روزے رکھنے، بغیر کھائے بغیر پیے۔ جب یہ معاملہ دیکھا صحابہ نے بھی روزے رکھنے شروع کر دیے، صحابہ نے بھی روزے۔ اب صحابہ نے جب روزے رکھنا شروع کیے ان کے رنگ پیلے، کوئی گر رہا ہے۔ اب پوچھا کہ کیا وجہ ہے؟ فرمایا ہم آپ کی سنت ہر ادا پر عمل کرتے ہیں۔ تو فرمایا ایوب مثلی، ہے کوئی میری مثل ہے؟ فرمایا میرا تو مجھے میرا رب کھلا پلا دیتا ہے۔ اب یہاں پر بھی تفصیل ہے، رب تو سب کو کھلاتا ہے، سب کو پلاتا ہے، پھر مصطفیٰ نے یہ فرمایا کہ میرا رب مجھے کھلاتا پلاتا ہے، اس کا مطلب کیا ہے؟ فرمایا جب مصطفیٰ رات کو عبادت فرماتے ہیں نا اللہ کی، تو پھر دو چیزیں ہیں۔ ایک تو یہ تفصیل ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو اپنا دیدار کرواتا ہے۔ تو جب اللہ کا دیدار ہو تو پھر کہاں بھوک لگتی ہے؟ بھائی یوسف علیہ السلام کی قوم میں جب کہاں سالی ہوئی تو فرمایا کہ اب ان کو کھانا نہیں دینا، اپنا دیدار کروا۔ 3 مہینے رجی، 3 مہینے قوم رجی۔ تو جو یوسف علیہ السلام کا دیدار کرے وہ 3 مہینے قوم کو بھوک نہیں لگتی، پیاس نہیں لگتی۔ جو رب کا دیدار کرے اسے کہاں پیاس بھوک لگتی؟ تو ایک معنی تو یہ کہ اللہ دیدار کرواتا ہے، دوسرا معنی کہ اللہ جنت سے کھانے بھیجتا ہے۔ بھائی جنت تو مصطفیٰ کے لیے بنا ہے۔ تو فرمایا پیارے ہم جو تیرے چاہنے والے ہیں ہم بھی اس سے پیار کرتے ہیں، اور جو مصطفیٰ سے پیار نہیں کرتا ان کے لیے پھر دوزخ ہے۔ تو بھائی مصطفیٰ کے مقام کو سمجھے، مصطفیٰ کا یہ بشر کہنا، یہ مصطفیٰ کی عاجزی اور انکساری وہ بے مثل اور بے مثال ہے۔ اب یہ کیوں نہیں، آپ اس آیت سے کیوں نہیں کہتے؟ بھائی میرا یہ چیلنج ہے، یہ یوٹیوب پر بات جا رہی ہے کہ آپ مجھے یہ بتائیں، یا تو مجھے اس کے بارے میں یہ قاعدے کی نفی کریں کہ قد جاکم من اللہ، یہاں پر واو آئی ہے نور و کتاب مبین، واو آئی ہے، واو بغیرت کے لیے آتی ہے، مطلب یہ ہوا نور اور ہے کتاب اور ہے۔ تو نور سے مراد نور مصطفیٰ ہے اور کتاب سے مراد قرآن مجید۔ اگر بالفرض تم جہالت کے پانڈ اگر تم کہہ بھی لو کہ یہاں پر کتاب سے مراد بھی کتاب ہے اور نور سے مراد بھی کتاب ہے، معاذ اللہ حالہ ایسا ہے نہیں ہے، تو پھر بھی نور مصطفیٰ۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ قرآن جس پر قرآن نور ہے اور جس پر نازل ہے وہ نور نہیں ہے؟ یہ کیسی بات ہے؟ خوشبو کے ساتھ بندہ رہے تو خوشبو نہیں آتی؟ کستوری کے ساتھ مٹی سے کسی نے پوچھا کہ تیرے میں خوشبو کیسے آئی؟ انہوں نے کہا کہ میں چند لمحہ پھول کے ساتھ رہی ہوں، تو مجھ میں اب پھول کے ساتھ جو ہے اس میں خوشبو آ جاتی ہے۔
اللہ حضور کے صدقے فضل فرمائے، کرم فرمائے۔